الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی 173 اور 174 نمبر آیتیں ہیں. ان آیات مبارکہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے الذین قال لهم الناس، جس کا لب لباب اور ترجمہ یہ ہے الذین قال لهم الناس. یہ صحابہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک ساتھی، یہ او مبارک جماعت ہے جب ان کو لوگوں نے کہا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک مشرکین تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، اپنے آپ کو بچاؤ، فزادہم ایمانا. منافقوں کی ان باتوں نے ان صحابہ کی ایمان کو، اللہ پہ ایمان کو اور بھی بڑھایا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کلمات ادا کیے حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور بہترین وکیل اور کارساز ہے. اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، ان کلمات کی برکت سے، اس ایمان کی برکت سے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، ان مشرکوں سے کی طرف سے اس حالت میں واپس ہوئے بنعمت من اللہ کہ اللہ کی نعمت کے ساتھ تھے، وفضل، اللہ کے فضل کے ساتھ تھے، لم یمسسہم سوء، ان صحابہ کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کا اتباع کیا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہ بہت سارے اعمال و وظائف ارشاد فرمائے ہیں. آج کا جو وظیفہ میں دے رہا ہوں یہ شاذلی وظیفہ ہے. اس مبارک عمل اور اس مبارک وظیفے کی برکات بے انتہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا اور فرشتے بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے، یا اللہ تیرے خلیل کو جلا رہے ہیں، آگ میں پھینک رہے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آئے اور مدد کرنا چاہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کی مدد قبول نہیں کی، اور اسی وقت جب نمرود اس کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا، آپ کی زبان پہ یہ وظیفہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. صحابہ کرام کو جب لوگوں نے ڈرایا مشرکین سے، صحابہ کرام کی زبان پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جاری تھا. اور دجالی زمانے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب کیا اور کھانے پینے کی قحط ہوگی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر اس زمانہ ہم نے پایا تو ہم کیا کریں گے اس زمانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرتے رہا کرو. تو یہ مبارک کلمہ، اس میں بے انتہا کی برکات ہے. تو ایک طریقہ اس مبارک وظیفے کا یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو، کسی حکمران سے ہو، کسی افسر سے ہو، کسی بڑے سے ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں آپ کو ڈر ہو کہ یہ آپ کو پریشان نہ کرے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اسی طرح
اگر کسی کے سامنے آپ جانے سے ڈر رہے ہیں، اس کے نقصان سے آپ کو خوف ہے، کسی کا خوف آپ کے دل پہ سوار ہے، تو تب آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بظاہر مخلوق اس کو حل نہیں کر سکتی، آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ پہ اتنا قرضہ چھڑ گیا ہے کہ بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جتنا بھی آپ کوشش کریں اس سے جان چھڑانے کی کوئی سبب نہیں ہے، تب آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کا کاروبار ایسے گھاٹے میں جا چکا ہے کہ اب دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے کہ واپس اپنی حالت پہ آئے، تو آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ دنیا کا ہر دروازہ کٹا کے تھک گئی ہیں، تو آپ آئیے یہ عمل کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو، اور پھر قرآن پاک سے یہ 2 آیتیں پڑھنا شروع کیجیے اس ترتیب کے ساتھ کہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ان آیات کو شروع کیجیے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر کاؤنٹر یا تسبیح ہاتھ میں رکھ لے اور آپ نے 500 دفعہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب 500 کی تعداد پوری ہو جائے تو آگے آیات کو پورا کرے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور اپنی مقصد کو دل میں رکھے، ان آیات کو پڑھ لیجیے توجہ کے ساتھ، اور ان آیات کے بعد دعا کیجیے، درود پاک پڑھ کے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 1 دن میں بھی انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر ہوگا، ورنہ 3 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ ہر دروازہ بند آپ کے لیے کھلے گا، اور آپ کی عزت، آپ کا خوف، آپ کا دبدبہ، آپ کا رعب سامنے والے کے دل پہ اللہ بٹھائے گا، خواہ بادشاہ ہو، خواہ افسر ہو، خواہ کوئی بھی بندہ ہو، انشاءاللہ آپ کی بات اس پہ اثر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی شر سے، اس کی خوف سے آپ کو امن نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔